بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ان دنوں ماں بیٹیاں ڈیرہ غازی خان کے نزدیک ہی ایک مضافاتی علاقے سے روزگار کی تلاش میں لاہور آ گئی تھیں۔ ماں کا نام راحت خاتون اور بیٹی کا نام سائمہ تھا۔ راحت کے نقوش تیکھے تھے مگر غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند فالج سے معذور تھا۔ اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ راحت کو شروع میں کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پونچھنے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتی اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتیں۔ فی بنگلہ 2000 اوسطاً اجرت ملتی، یوں مہینے کے 10-12 ہزار کما لیتیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 2000 اور 500 بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8000 باقی رہ جاتے۔ راحت باقاعدگی سے اپنے شوہر کو گاؤں 4000 بھجوا دیتی، باقی رقم گزارے کے لیے کافی ہوتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد راحت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں لان میں کرسی ڈالے دھوپ سینک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہیں ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ایسی تھکن تھی کہ میں نڈھال ہو جاتی، باقی کام پڑا رہتا۔ راحت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی تھی مگر اس کی 14 سالہ بیٹی تنومند اور خوبصورت تھی۔ سمجھ گئی کہ ان کو کام کی ضرورت ہے، پھر بھی آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ، ہمیں کام چاہیے۔ راحت نے کہا۔ میں نے کہا کیا کام کرو گی؟ بولی جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے دھلائی، کھانا بنانا، جو کام آپ کہیں گی کر دیں گے۔ میں نے کہا تم تو لاغر سی لگتی ہو، کیسے کام کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ کہنے لگی نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ میں نے کہا تم نے کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے؟ بولی 5 گھروں کا۔ میں نے کہا اب چھٹے کا کیسے کرو گی؟ وہ بولی کہ اسی حالت میں کروں گی، باقی گھروں کا کام چھوڑ دوں گی اگر آپ اچھی تنخواہ دیں۔ ہم بھی گھر گھر کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں نے بھی سارے کاموں کے لیے ایک ہی ملازمہ رکھنی ہے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ کیا آپ تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی بیگم صاحبہ، میں 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے کم از کم 10,000 دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ 2,000 کرائے اور 4,000 شوہر کی دوا کے لیے میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں، باقی میں گزارا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی۔ میں نے سوچا اگر ابھی بھی اسے نہ رکھا تو خبر نہیں کہ پھر کب کوئی کام والی ملے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 7 بجے کچن میں موجود ہونا، ناشتہ بنانے میں مددگار درکار ہوگی۔ صاحب صبح سویرے کام پر چلے جاتے ہیں، انہیں ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ چاہیے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے بی بی، شام کو کب تک رہوں گی؟ میں نے کہا جب تک تمہارا کام ختم نہ ہو، جب چھٹی ملے گی تب چلی جانا۔ میں نے راحت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ 1 ماہ تک انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون کار ہیں۔ جو کام بتاتی وہ خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حلیب نے کہا کہ انہیں کوارٹر دے دو، دن رات رہیں گی تو تمہیں شام کے بعد بھی سہولت ہوگی۔ میں نے کہا کل اپنا مختصر سا سامان لے آنا اور یہیں رہنا، بجلی پانی کا مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ لوگ رکشے میں اپنا سامان لے آئیں
اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سروینٹ کوارٹر میں سائمہ اور راحت کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی۔ راحت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، سائمہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی چلی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں۔ اس طرح کھانا اچھا ملتا اور ان کی بچت ہو جاتی۔ وہ کبھی کبھی کھانا خود کھا لیتی، کبھی میں دیتی۔ راحت میرے پاس خوش تھی، میں بھی اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر سائمہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دیتی تھی کہ میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی مجھے لا کر دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائمہ نکھرنے لگی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، اچھا کھانے سے اس نے رنگ روپ نکال لیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ مگر راحت دن بدن کمزور رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر ہی اندر اسے گھلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، مگر سائمہ نے راحت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کی ملازمت لگی رہے۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں، کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہیں بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جب کہ راحت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے ایک رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلدی آؤ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ جب ہی راحت نے مجھے کہا، بی بی صاحبہ کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک سائمہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور دے دیے کہ پیش کی تنخواہ سمجھ لو۔ شوہر سے کہا کہ راحت بی بی کو ڈیرہ غازی خان جانے والی کوچ پر بٹھا آؤ۔ وہ خود اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دے دیا۔ اماں راحت سائمہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں، آپ کی بچی ہے، اسے اپنی بیٹی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ وہ یہ چند باتیں میرے کوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اسے لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بھی کافی عرصے سے بیمار تھی، ہم سے چھپاتی رہی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی۔ آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا اس کا شوہر صبح ہی فوت ہو گیا ہے۔ وہ بین کرنے کو وقت پر آ موجود ہوئی۔ شوہر کی وفات کے 1 ہفتے کے بعد راحت بھی اس جہاں سے سدھار گئی۔ اس کے شوہر جو اسی شہر میں مقیم تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی، مگر سائمہ کو لے جانے کی بات نہیں کی۔ ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ شوہر نے کہا اگر لڑکی کا سگا بھائی وغیرہ بات کرتا تو کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس سائمہ خود بھی نہیں جانا چاہتی۔ سائمہ نے بتایا کہ وہ اکلوتی ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، سوتیلے چچا اور پھپھی ہیں، مگر وہ سائمہ اور اس کی ماں سے ملتے نہیں تھے، سو ان سے کسی قسم کی توقع نہیں تھی۔ سائمہ کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ خود بھی کسی کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی میں اسے کہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اس کے رہنے سے مجھے بہت آرام تھا، اور پھر میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں نے سائمہ کو تسلی دی کہ میں تمہاری مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہیں کروں گی، تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ اس تسلی پر وہ بھی خوش اور مطمئن ہو گئی۔ اب پہلے سے بھی زیادہ محنت سے کام کرتی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا۔ میں چند دن ایک جوڑا پہنتی تو میرا جی اکتا جاتا۔ میں نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے جوڑے اپنی ملازمہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں وہ شہزادیوں جیسی لگتی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 سال اور بیت گئے۔ وہ 24 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، مگر میرے دل میں اسے بیاہنے کا خیال نہیں آیا۔ بھلا کیسے بیاہ دیتی؟ اگر اس کی شادی ہو جاتی
تو وہ اپنے گھر کی ہو جاتی، میرے کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دل جمی سے وہ کرتی۔ اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی ہو اور اف بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، فی زمانہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی فکر نہیں تھی۔ کہتی تھی میں ان پیسوں کا کیا کروں، آپ اپنے پاس جمع کرتی جائیں۔ تب خیال آتا کہ شاید یہ اس لیے اپنی تنخواہ میرے پاس جمع کروانا چاہتی ہے تاکہ اس کی شادی ہو تو یہ رقم کام آئے۔ 3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، مگر کچھ دوائیں ایسی استعمال کیں کہ ان کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے سے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں سائمہ نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔ علاج سے فاقہ نہ ہوا، کئی دوائیں کھائیں مگر پھر مرض بڑھتا ہی گیا۔ بالآخر میں بستر سے جا لگی۔ بیٹی اب 15 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 13 سال کی، اور جنید 9 سال کا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے، بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن کروانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر شوہر نے بھی کہا ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اولاد کی خواہش تو نہیں ہے، جو آپریشن ڈاکٹر کروانا کا کہہ رہے ہیں تم کروا لو، ورنہ مرض لا علاج ہو جائے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا آپریشن تھا۔ بچوں کو سائمہ کے پاس چھوڑ کر ہم کراچی چلے گئے۔ آپریشن صحیح ہو گیا، رپورٹس آئیں تو کینسر نہیں تھا۔ 15 دن کے بعد میں ہسپتال سے گھر آ گئی۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی، 2 سال ٹھیک رہی، پھر اچانک ایک روز طبیعت خراب ہو گئی۔ میں 15 دن بعد بیمار رہی، وہی کیفیت تھی۔ اب پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے، بمشکل 2 ماہ جی پاؤں گی۔ پہلے تو شوہر نے مجھے نہیں بتایا، مگر ایک روز ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے تو میں نے اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میرے شوہر کیا کریں گے؟ کیا خبر دوسری شادی کر لیں تو بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، خدا جانے کیا ہوگا۔ یہی سوچ مجھے فکر مند رکھنے لگی۔ البتہ سائمہ مجھے تسلی دیتی، کہتی کہ باجی ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کا وہم ہے۔ میں کیسے اس کی طفل تسلیوں سے بہل جاتی، حقیقت تو حقیقت تھی۔ اب سائمہ میری خدمت میں گھلی جاتی، دبلی ہو کر آدھی رہ گئی تھی، اسے میرا غم کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نے کہا سائمہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری تو زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر سے تمہارا نکاح کروا دوں، کیا میری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہو؟ کہنے لگی وہ تو میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ انہیں اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا سائمہ سمجھنے کی کوشش کرو، میں بستر مرگ پر ہوں، تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے، وقت پر تمہیں دلہن نہیں بنایا، بڑا ظلم کیا ہے تم پر، اب اپنے اسی ظلم کا کفارہ کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب تم سے عمر میں بڑے سہی مگر بوڑھے نہیں ہیں، ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی، پھر تم بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی، میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اپنے شوہر کو میں منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ غرض یہ کہ کافی دلیلیں دینے کے بعد اس نے میری مرضی کے آگے سر جھکا لیا، شاید یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیا پتہ آئندہ حالات میں اسے دربدر ہونا پڑے۔ میں نے اپنے شوہر کو منا لیا اور سائمہ کا نکاح ان سے کرا دیا۔ بچے اس امر پر خوش نہیں تھے، یوں سائمہ میری سوکن بن گئی، اسے سوکن بنا کر مجھے خوشی ہوئی، کوئی غم نہیں تھا۔ اب بھی وہ ایسے ہی میری تابع دار تھی، ہر دم وہ میرا خیال رکھتی، مگر میرے شوہر میرے سامنے اس سے بات بھی نہ کرتے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ میرے شوہر کو ایک روز بیرون ملک جانے کا موقع ملا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ میرا علاج کینیڈا میں کروایا، خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا، مجھے کینسر نہیں تھا،
मैं सेहतयाब हो गई। घर लौटी तो खुशियाँ दामन में भर कर आई। बच्चों को खूब गले लगा कर रोई और हंसी भी कि खुदा ने नई जिंदगी दे दी। साइमा भी खुश थी, मगर वो कभी कभी भुजी रहती, क्योंकि मेरे शौहर ने उससे निकाह तो ज़रूर किया था, मगर वो ज़्यादातर मेरे पास ही रहते। साइमा के कमरे में न जाते, बल्कि वहाँ मेरे बच्चे सोते। लेकिन आज साइमा मेरे साथ है, मेरी सौकन है, हम बहनों की तरह रहती हैं। मैंने उसे और अपने शौहर को उनके जायज़ हुकूक भी दिए हैं, अल्लाह ताला के खौफ और खुशनुदी की खातिर। मगर जिस दिन मेरी सौकन की बारी होती है, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और चुप चुप कर आंसू बहाती हूँ। सच है, सौकन रेशम की गुड़िया भी हो तो दिल पर भारी ही होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।